مرنے سے کچھ دیر پہلے مرنے والا انسان دو چیزوں کو بہت یاد کرتا ہے اور بہت افسوس کرتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ مرنے والے کے آنکھ میں کچھ آنسو سے رہتے ہیں، تو وہ آنسو اس کی ندامت کے ہوا کرتے ہیں، اکثر و بیشتر وہ آنسو اس کی ندامت کے ہوتے ہیں، کیونکہ مرنے سے کچھ دیر پہلے وہ فرشتوں کو دیکھ چکا ہوتا ہے اپنی زندگی میں ہی، اسی زندگی میں وہ دیکھ لیتا ہے کہ ہمارے پاس فرشتے آئے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ ابھی تک روح تو نکالی نہیں نا۔ اور مرنے والے کے پاس جب فرشتے آتے ہیں اس کی روح نکالنے کے لیے تو وہ فرشتے اس کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، وہ فرشتوں کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور خوف زدہ ہو رہا ہوتا ہے، دو چیزوں کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے، اور اس وقت سے لے کر جب تک کہ قبر کے اندر نہیں پہنچ جاتا ہے دو چیزوں کو یاد کرتا رہتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے ساتھ، مردے کے ساتھ تین چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، ایک سامان مال، دوسرا اس کے اعمال، تیسرے اس کے رشتہ دار۔ تین چیزیں جاتی ہیں، اعمال، رشتہ دار اور مال، جن میں سے دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں اور ایک چیز اس کے ساتھ جاتی ہے۔ دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں، رشتہ دار واپس آ جاتے ہیں اور مال واپس آ جاتا ہے۔ مال کون سا؟ جس جنازے کو لوگ چارپائی پر اٹھا کر لے جاتے ہیں، اس کے اوپر چادر ڈالتے ہیں اور اس کے ساتھ اور بھی چیزیں کچھ جاتی ہیں، اس کو لے جایا جاتا ہے تو چارپائی واپس آ جاتی ہے، جو مال جاتا ہے وہ واپس آ جاتا ہے، اور جو رشتہ دار جاتے ہیں وہ واپس آ جاتے ہیں۔ تیسرے جو اس کے اعمال ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مردے کے ساتھ تین چیزیں قبر تک جاتی ہیں، رشتہ دار، مال اور اس کے اعمال۔ رشتہ دار اور مال واپس آ جاتے ہیں، اس کے اعمال قبر میں اس کے ساتھ میں رہتے ہیں، اور یہ اعمال ہی اس کو قبر سے کے عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اگر بندے کے پاس اعمال ہے نا، اچھے عمل ہیں، تو قبر کے عذاب سے بندہ محفوظ رہتا ہے۔ عذاب جب اس کے سر کی طرف آتا ہے تو اس کی نماز آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، وہ عذاب جب دائیں جانب آتا ہے تو اس کا صدقہ اور صبر کھڑا ہو جاتا ہے، بائیں جانب آتا ہے اس کا روزہ کھڑا ہو جاتا ہے، قرآن کھڑا ہو جاتا ہے، پیروں کی طرف سے آتا ہے تو اس کے باقی اعمال کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کو گھیرے میں لے لیتے ہیں اس کے اعمال اور عذاب کو بھگا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ دنیا میں عمل کیا کرتا تھا، ہم اس کے پاس تم کو نہیں آنے دیں گے۔ تو قبر کے اندر جو چیز سپورٹ کرتی ہے وہ نماز ہے، وہ اعمال ہیں، پھر بھی ہم اس نماز اور اعمال سے دور ہیں اور ہم اس کی طرف دھیان نہیں دے رہے ہیں۔ تو مرنے سے پہلے اس کو یہ حسرت رہتی ہے، اس کے لیے دنیا بے نور ہو چکی ہوتی ہے، وہ دنیا کو سمجھ چکا ہوتا ہے کہ دنیا میرے لیے کیا ہے، لیکن اس وقت سمجھنے سے اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ وہ سمجھ چکا ہوتا ہے کہ یہ دنیا جس میں ہم نے دل لگایا تھا، وہ گھر جسے ہم اپنا گھر سمجھتے تھے، وہ مکان جس کو ہم اپنا مکان سمجھتے تھے، وہ بیوی جس کو ہم اپنا کہتے تھے، جس کے بغیر نیند نہیں آتی تھی، اب قیامت تک کے لیے مجھے اپنی بیوی سے الگ قبر کے اندر سونا ہے۔ اگر عمل اچھے ہیں تو سونا ہے، عمل خراب ہے تو پھر بھگتنا ہے۔ وہ یہ ساری چیزیں مرنے سے پہلے سمجھ جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ آگے ہونے والا کیا ہے، لیکن اس کی زبان پر تالا ڈال دیا جاتا ہے۔ وہ بے بسی کے ساتھ کچھ کہنا چاہتا ہے، لیکن نہ گھر والے اس کو سن سکتے ہیں نہ اس کی سمجھ سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں کہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، لیکن اس کی آنکھوں کے اندر آنسو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ بے بسی کا اظہار کر رہا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے دنیا کے اندر اچھے عمل نہیں کیے، یا کیے تو کم کیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بندہ پیدا ہو اور پیدا ہوتے ہی سجدے میں چلا جائے، اور اس کی عمر ہو قیامت تک، اور قیامت تک سجدے میں رہے، اور پھر اس کے بعد وہ سجدے سے سر اٹھائے، یا موت تک وہ سجدے میں پڑا رہے اور موت آنے پر وہ اپنا سر سجدے سے اٹھائے، تو قیامت کے دن وہ انسان بھی روئے گا اور پچھتائے گا، اور وہ یہ کہے گا کہ اے کاش میں اور لمبا سجدہ کر لیتا، میری عمر اور زیادہ ہوتی، میں اور لمبا سجدہ کر لیتا۔ تو ہر انسان قیامت کے دن پچھتائے گا، اچھے بھی برے بھی۔ اچھے پچھتائیں گے کاش ہم اور اچھے عمل کر لیتے، برے پچھتائیں گے کہ کاش ہم عمل کر لیتے۔ تو اس لیے ہم کوئی ایسا دنیا میں کام نہ کریں، ان باتوں کو واقعات نہ سمجھا کریں کہ یار یہ کسی کے لیے واقعہ، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ساتھ ہونے والی ہیں۔ یہ ہمارے کیوں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے ساتھ ہونے والی ہیں، یہ ہم کیوں توجہ نہیں دیتے ہیں کہ یہ جو بتایا جا رہا ہے یہ ہمارے ساتھ ہوگا، اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں ہمارے ساتھ ہوگا، پھر بھی اس کو اتنا ہلکے میں کیوں لیتے ہیں، پھر ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ بس سن کر ختم کر دیا،
پھر ہم اس کو سیریس کیوں نہیں لیتے ہیں؟ اتنے سیریس مسئلے کو ہم سیریس کیوں نہیں لیتے ہیں؟ ہم یہ کیوں نہیں کرتے ہیں کہ ہم اس پر عمل کریں؟ ہم کیوں نہیں کرتے ہیں کہ ہم اس پر دھیان دیں، توجہ دیں؟ میری گزارش ہے آپ تمام لوگوں سے کہ ہم لوگ دنیا کے اندر اچھے عمل کریں تاکہ موت ہمارے لیے بہترین میسج بن کر آئے، اچھا پیغام بن کر آئے، اور ہمارے لیے قبر جو ہو وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔